صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی المکین الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حاجی سنبل ختم الرسل سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المکین المتین الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع بیان سماعت فرمائیں۔ ملک عرب میں شہر مکہ کے خرید و فروخت جو ظالموں کے سپرد تھی، آج ہم جو واقعہ آپ کے سامنے روبرو کریں گے اس میں کئی باتیں ایسی بھی ہیں جو سیکھ کے طور پر لیے جائیں گے۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ جب مکہ میں ایک بازار حضورہ کے نام سے ایک مارکیٹ لگتی تھی، وہاں پہ ایک تاجر جو قبیلہ جبید سے آ کر کے اپنا اونٹ لے کر کے بیچنے کے لیے آتا تھا، مکہ میں جو مارکیٹ لگتی تھی حضورہ کے نام سے، وہاں کا جو قبضے دار تھا اس وقت کا تو وہ ابو جہل تھا۔ تو وہ اونٹ اپنے لے کر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس کو بیچنا ہے، اس کو فروخت کرنا ہے، کوئی اگر لینا چاہتا ہے تو وہ بولی لگائے۔ ابو جہل نے کہا کوئی اس اونٹ کی بولی لگا نہیں سکتا، کوئی بھی اس اونٹ کی بولی نہیں لگا سکتا ہے۔ اس نے جبیدی سے کہا کہ اگر تمہیں اس اونٹ کو بیچنا ہے تو تم ایک کام کرو، یہ اونٹ میں خریدوں گا اور اس کی چوتھائی قیمت ادا کروں گا، بیچنا ہے تو بولو، اور کوئی تمہارے اونٹ کی بولی نہیں لگا سکتا۔ یعنی اگر اونٹ 1,00,000 روپے کا ہے تو اس میں سے 25,000 تمہیں میں دوں گا۔ یہ ہوا ایک حصے کی چوتھائی کمائی، چوتھائی حصہ جسے بولتے ہیں۔ تو وہ ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کوئی نہیں ہے میرے ساتھ جو ابو جہل کے مقابلے میں کھڑا ہو، کیونکہ اتنا خسارے کا سودا میں کیسے کروں، میں اتنی دور سے آیا، میں اپنے اونٹ کو واپس لے جا بھی نہیں سکتا اور مجھے بیچنا بھی ہے، لیکن اس کی قیمت کم بتا رہے ہیں۔ تو وہاں پر زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر تھے، انہوں نے سنا اور وہ دہاڑ کر وہ جبیدی کہہ رہا تھا کہ میں نے عربوں کی تعریف سنی تھی، عربیوں کی تعریف سنی تھی کہ یہاں کے لوگ امانت میں خیانت نہیں ہونے دیتے ہیں، انصاف سے لوگوں کو ہٹنے نہیں دیتے ہیں۔ تو زید بن ارقم نے کہا کہ ابھی تم نے عربی دیکھا ہی کہاں ہے، جاؤ حرم کعبہ میں وہ حسین عربی بیٹھا ہوگا جو تمہاری مدد کرے گا۔ وہاں جب یہ سنا اس جبیدی نے
تو وہ جبیدی حرم کعبہ کی طرف دوڑا. مکھ چمک کے بدر شاشانی ہے, مکھ چند بدر شاشانی ہے, ماتھے چمکے لاکھ نورانی ہے, کالی زلف دے اکھ مستانی ہے, مخمور اکی گئے مد بن. وہاں جب وہ گئے تو دیکھا کہ سادے سے کپڑے پہن کر جو حرم کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا, جبیدی گیا اور کہا, اپنا پورا ماجرا بیان کیا. بیان کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. بلا کر وہاں جب پورے معاملات اس جبیدی نے اپنے آقا کو بتایا, جب انہوں نے پورا ماجرا بتایا, اس جبیدی نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں اپنے اونٹ کو بیچنے کے لیے اس حضورہ کے مارکیٹ میں آیا تھا. ابو جہل نے کہا ہے کہ تمہارے اس اونٹ کا چوتھائی حصہ ادا کروں گا, اور کوئی بولی لگا نہیں سکتا. آقا نے ابو بکر صدیق کو بلایا, عمر فاروق اعظم کو بلایا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سب کو بلایا اور کہا چلو آج اونٹ کی بولی لگاتے ہیں. اب اس میں یہ دیکھیں کہ خریدنے والا مولا, غم گساروں کے آقا, بے سہاروں کے داتا, بے کسوں کے آقا, اب جا رہے ہیں اونٹ کی بولی لگانے. اور مدد کے لیے نہیں بلایا, کہا میرے جیب میں تھوڑے سے پیسے کم ہیں, سب کو بلاؤں, سب کا پیسہ اکٹھا کروں پھر بولی لگاؤں گا. ظاہراً تھوڑے پیسے کم تھے, لیکن دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس. جب وہ وہاں گئے تو دیکھا, وہ جبیدی کہتا ہے کہ ابو جہل بڑے شان اور شوکت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا تھا, بڑے عالی شان کپڑے اس کے, بڑی تگڑے, بڑے اچھے طریقے سے پگڑی باندھا ہوا تھا. حضور کو دیکھا تو کہا سادے سے کپڑے, سادی سی پگڑی. وہ گئے تھے ابو جہل کا مقابلہ کرنے. جب وہاں گئے تو پورا معاملہ جب سنا, ابو جہل نے کہا ہاں ایسا ہی ہے, میں نے چوتھائی حصہ ادا کرنا ہے, یہ اونٹ مجھے خریدنا ہے, کوئی بولی لگا نہیں سکتا. تو پہلے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بولی لگائی کہ اس اونٹ کے میں اتنی قیمت دوں گا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیمت لگائی کہ اس اونٹ کو میں اتنے میں خریدوں گا. پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بولی لگائی. پھر محمد عربی نے بولی لگائی. وہ جبیدی کہتا ہے کہ میں جس اونٹ کو خریدنا بیچنا چاہتا تھا کہ وہ اتنی قیمت میں بکے گا, تو حضور نے اسے دوگنا دام میں خرید لیا. یہ عالم تھا ہمارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, ضرورتوں کو سمجھتے تھے. وہ غریبوں کے آقا, بے کسوں بے سہاروں کے داتا, حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ابو جہل کے قریب گئے اور کہا کہ اب تو شکایت آئی لیکن دوبارہ شکایت نہیں آنی چاہیے. جب ابو جہل نے یہ سنا تو ابو جہل نے کہا کہ اب دوبارہ سے شکایت نہیں آئے گی. حضور کے وہاں سے جانے کے بعد میں تمام کفار نے ابو جہل کو گھیر لیا اور کہتے کہ تم میرے پہ بڑا زور دکھاتا, مجھے بڑا ستاتا, ہم لوگوں پہ بڑا زور تیرا چلتا, اور جب محمد آئے تو ان پہ زور کیوں نہیں چلا. تو ابو جہل کہنے لگا تم نے دیکھا نہیں, حضور کے اگل بگل برچیاں تھی, بھالے تھے. کفار کہنے لگے تیرے آنکھ کو کیا ہو گیا, حضور کے پاس تو ایک آسا بھی نہیں تھا. ابو جہل نے کہا مانو یا نہ مانو, ان کے پاس بڑے خنجر موجود تھے. تو یہ عالم میرے آقا کا تھا. اور جو اس وقت جاتے کہ ابو جہل نے بولا, وہ جملہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے.
اس نے کہا جب تک محمد ہیں تب تک ہمیں ظلم و زیادتی کرنے نہیں دیں گے. تو جو چیزیں خریدنے میں مولا خود شامل ہو اس چیز کو دوگنا تگنا رقم ادا کرنے کے بجائے کوئی خرید نہیں سکتا. ایسے ہی اونٹ کا واقعہ ایک اور ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کے گلیوں میں ٹہل رہے تھے تو ایک بوڑھا سا اونٹ دوڑتے ہوئے آیا کہ حضور کے پیٹھ کے پاس چھپ گیا اور کان میں بات عرض کی. تو صحابی رسول وہاں موجود تھے. صحابی رسول نے کہا حضور اس اونٹ نے آپ سے کان میں کیا کہا؟ تو دور سے حضور نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ خنجر چھری لے کر کے اونٹ کے قریب آ رہے ہیں اور کہا ہے میرے آقا میرا اونٹ آپ کے پاس بھاگ کر چلا آیا ہے, ہم اسے ذبح کرنے جا رہے ہیں. تو حضور نے کہا یہ تمہاری شکایتیں لگا رہا تھا, یہ اونٹ تمہاری شکایتیں لگا رہا تھا. سماعت کرنے کی طاقت دیکھیے حضور کی کہ انسان تو انسان حضور جانور کی بھی سنتے تھے. سبحان اللہ, حضور جانور کی بھی سنتے تھے. اس اونٹ نے کان میں شکایت کیا لگائی کہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی, بڑے بڑے بوجھ اٹھائے, آج جب میں بوڑھا ہو گیا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو یہ لوگ مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے. تو صحابی نے کہا کہ حضور آپ ہی فرمائے میں کیا کروں, اگر آپ کہتے تو میں لے جاتا ہوں, ذبح نہیں کرتا ہوں, اس اونٹ کی خدمت کروں گا. کہا نہیں اب یہ اونٹ میرے پاس آیا ہے تو میں اسے رکھوں. تو صحابی نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لے. کہا ایسے نہیں, اس کی قیمت بتاؤ کیا ہو, اس کی قیمت بتاؤ, اس اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ کہا حضور کوئی قیمت نہیں لے جانے, قیمت بتاؤ قیمت بتاؤ قیمت بتاؤ کتنی ہے. صحابی نے کہا کہ ایک بار جب میں اسے لے کر کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے تو وہاں لوگوں نے جو اس کی قیمت لگائی تھی وہ یوں لگائی تھی کہ اس کی قیمت 100 دینار کی, اس کی قیمت 100 دینار لگی تھی. تو حضور نے فرمایا بلال دے دو انہیں 100 دینار. حضرت بلال نے 100 دینار دیے اور ان صحابہ سے کہا جاؤ اب یہ اونٹ میرے حوالے. پھر جب وہ صحابہ وہاں سے چلے گئے تو اس اونٹ کو حضور نے ہاتھ پھیرا اور کہا اب تو آزاد ہے. خریدا بھی 100 دینار ادا بھی کیے, اس اونٹ کو آزاد بھی کر دیا کہ جاؤ اب تو آزاد ہے. تو وہ اونٹ دوڑتے ہوئے چلا گیا. پھر کچھ دیر بعد واپس آیا, حضور کے کانوں میں کئی باتیں. تو صحابی نے پوچھا حضور یہ آپ کے کانوں میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو بڑا ہی ایسا جملہ اس نے کہا تھا کہ حضور کے آنکھوں سے آنسو نکل. کیا ہے محمد عربی اللہ کے نبی, آپ نے آج مجھے اس چھری سے بچایا, اس خنجر سے بچایا. میں دعا کروں گا کہ آپ کی امت کو اللہ جہنم سے بچائے. سبحان اللہ. حضور کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اس اونٹ کی بات سن کر. حضور کے غلاموں بھی دعا کرتے تھے, جانور بھی اس امت کے لیے دعا کرتے تھے. امتی خوش نصیب ہے جو اپنے سربراہ کو محمد عربی ہمارے سربراہ ملے. ہمارے نبی جو اس امت کو نبی ملے پیغمبر ملے وہ حضرت محمد عربی ملے. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. تو انسان جانور بھی حضور کی پناہ لیتے ہیں, جانور بھی حضور کی پناہ لیتے ہیں. اور ہمارا کیا عالم ہے کہ ہم دولتوں کے پیچھے چھپتے, زیادہ کسی کے پاس عہدہ ہوتا تو اس کے پیچھے چھپتے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا محمد عربی کی غلامی کرو, محمد عربی کی طاقت سے لڑو, محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو, جو دین انہوں نے دیا اس کو آگے بڑھاؤ اور خود سیکھو.
بڑے بڑے مفتی اکرام گزرے اور انہوں نے حضور کو شہنشاہ نہیں کہا. کسی عربی شاعر کو شہنشاہ کہنے کی استطاعت ملی کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر دنیا میں اور 2 وزیر آسمان پر. تو صحابہ نے فرمایا وہ 2 وزیر دنیا میں کون اور 2 وزیر آسمان پہ کون؟ تو فرماتے ہیں 2 وزیر جو دنیا کے گئے وہ ابو بکر و عمر ہیں، اور آسمان کے 2 جو وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو اٹھایا اور اپنا جو شہنشاہ بیان کیا وہ اس انداز میں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو.